حالوں بے حال ہو گئے۔ 350 سال کا عرصہ جو گزرا، ایک دن دماغ کا وہ دریچہ کھلا، ایک دن وہ دماغ کا دریچہ کھلا تو یاد آئی وہ پرانی بات، یاد آئی وہ پرانی بات۔ کون سی؟ جس کو کسی کلندر نے، کسی درویش نے، کسی عاشق نے اپنے لفظوں میں پرویا ہے۔ کون سی باتیں یاد آئیں؟ وہ فرماتے ہیں وہ باتیں کہ کن فیکون جدوں فرمایا تے اساں بھی کولے ہاسے تے قالو بلا اسی کنی سنیا تے کوئی گنگے ڈورے ناسے تے لا مکان اساڈا اتھے آن بتا وچی پھاسے نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت تے ناسے۔ وہ حقیقت یاد آ گئی، منظر کا سما وہ باوے آدم کو یاد آیا تو ہاتھ اٹھ گئے۔ اور ہاتھ پہلے ہاتھ اٹھتے نہ تھے، 350 سال کا عرصہ رو رو کر گزارا، کبھی آنکھ کو اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، حیا کی خاطر کہ میں نے جو کام کیا اس کی وجہ سے نیچے آیا۔ بس اسی بات میں آپ کبھی آسمان کی طرف نظر نہ اٹھایا کرتے تھے۔ جب وہ ذہن و دماغ کا دریچہ کھلا، وہ جنت کا ماحول یاد آیا، وہ پرانا وطن یاد آیا، وہاں کی جب باتیں یاد آئیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ دعا کے لیے کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تجھے تیرے محمد کا واسطہ مجھے معاف فرما دے، میری توبہ قبول فرما لے۔ ایک روایت یہ، دوسری روایت کے اندر علامہ معین الدین کاشفی علیہ رحمہ روضۃ الشہداء میں فرماتے ہیں، دوسری روایت یہ ہے اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین، کہ یا اللہ مجھے محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین کے صدقے معاف فرما دے۔ آگے سے جواب آیا، اے میرے آدم تجھے یہ نام کس نے بتائے؟ عرض کیا مولا تیری جنت میں پڑھ کر آیا ہوں، تیری جنت سے پڑھ کر آیا ہوں۔ ایک گنبد پر یہ پانچوں کے تھے، جنت کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور جب مولا تو نے مجھے بنایا، بنا کر میرے اندر اپنی روح کو رکھا، جب مجھے چھینک آئی، آنکھ کھلی، عرش معلی کے پائے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مولا میں جان گیا کوئی واقعی تیرا پیارا ہے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ پرو رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آدم بات تیری بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑا پیارا ہے، تو یہ بڑا، تو حضرت آدم نے کیا کیا اللہ کی بارگاہ میں؟ کس کے وسیلے سے؟ بولیے آقا اور آقا کی آل کے وسیلے سے۔ یارو باپ پنج تن کا ہو ماننے والا، باپ ہو پنج تن کا ماننے والا، باپ ہو سرکار دو عالم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دے کر 350 سال بابا آدم روتے رہے، بات نہ بنی جب محبوب کا نام لیا۔ باپ کی توبہ وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول ہوئی۔ اے بندہ ناداں تو کن خیالوں میں ہے؟ جب باپ کو وہ وسیلہ فائدہ دیتا ہے تو بیٹے کو کیوں فائدہ نہ دے گا؟ تو بیٹے کو کیوں فائدہ نہ دے گا؟ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے ہمارا باپ ہی وسیلے کا قائل ہے۔ بولیے یارو باپ کی تو مانو، باپ کے نقشہ قدم پر تو چلو۔ اب آئیے اللہ تعالی
خود حکم دیتا ہے مسلمانوں کو کہ تم اگر توبہ کرنی چاہتے ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ. میرے وہ کیسے؟ توجہ ہے؟ پڑھوں قرآن؟ ایسے نہیں بھائی ایک دو کہتے ہیں سبحان اللہ، دو تین نہیں. واہ واہ واہ. کیونکہ میں تو ذوق آپ لوگوں کا، کیونکہ پچھلے دو تین جمعے میں نے اس انداز میں پڑھائے. اب محبت والوں نے کہا نہیں وہ خشک انداز نہ رکھیے، کوئی چاشنی والا بھی لائیے. تو آج پھر عشق کو ساتھ رکھا ہے. حضرت عشق کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے، عشق کے بغیر کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ حضرت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب کو، اے لاڈلے ان کو کہہ دیجئے جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، گناہگار ہو جاتے ہیں، مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، ان کو کہو اس طرح تیری بارگاہ میں آ جائیں، پھر مجھ سے معافی مانگیں. کس طرح؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے محبوب آپ فرما دیجیے اپنے غلاموں کو جب اپنی جانوں پر یہ ظلم کر لیں اور مجھ سے صلح کرنی چاہتی ہیں، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، جاؤ کا تیری بارگاہ میں آ جائیں، پھر مجھ سے فاستغفر اللہ معافی مانگیں، پھر محبوب واستغفر لہم الرسول آپ ان کی سفارش کیجئے. تو جب آپ ان کی سفارش کریں گے تو پھر مجھے توبہ قبول کرنے والا رحیم پائیں گے. بعض لوگوں نے یہاں پر اعتراض کیا کہ یہ جو آیت ہے یہ حیات ظاہرہ کے لیے، یہ آیت جو کیا ہے حیات اس وقت کے لیے تھی، اب نہیں ہے. میں نے کہا بہت اچھے، تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو خود ہی باہر لے جا رہا ہے، ہمیں باہر نکالنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی. صحابہ کے لیے تھا، وہ دیکھتے تھے اس لیے وہ جاتے تھے، ہمارے لیے نہیں. لہذا اب کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. چلو آؤ اس کا جواب بھی قرآن سے پوچھتے ہیں، اس کا جواب بھی قرآن سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ کی کلام تو بتلا کہ وصال کے بعد نظر آقا نہ آئے، نظر محبوب نہ آئے تو وسیلہ نہیں دینا چاہیے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ پچھلی بات یاد کر لیں کہ پہلی قومیں ہمارے آقا کا وسیلہ پکڑا کرتی تھی. کب؟ جب پہلے نبیوں کی قومیں امتیں میدان جنگ میں کافروں سے لڑائی کرتے تھے تو دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل فتح و نصرت عطا فرما. پہلی قومیں سرکار کے ابھی نبی پاک آئے دنیا میں نہیں، پہلے نبیوں کی امتیں سرکار دو عالم کا وسیلہ پکڑا کرتی تھیں اور عرض کیا کرتی تھیں یا اللہ نبی آخر الزمان اپنے محبوب کے طفیل ہمیں فتح دے، جس کا نقشہ قرآن کس انداز میں کھینچتا ہے. فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب وہ لوگ اہل ایمان کافروں کے مقابلے میں میرے اسی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، میرے محبوب کے وسیلے سے فتح مانگا کرتے تھے. پھر فرمایا جب میرا محبوب آ گیا فلما ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین، اور جب میرا محبوب آ گیا ان کے سامنے تو دیکھ کر حسد سے انکار کر کے کافر ہو گئے اور اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب کی ولادت سے پہلے تو وسیلے مجھے دیا کرتے تھے، کافروں کے مقابلے میں فتح مانگا کرتے تھے، جب میرا محبوب دنیا میں آ گیا تو ظالموں نے حسد کی بنا پر انکار کر دیا اور یہ کافر ہو گئے. تو فرمایا کافروں پر اللہ کی
لعنت. تو یارو مسئلہ حل ہو گیا. ولادت مصطفیٰ سے پہلے سرکار دنیا میں تشریف ابھی نہیں لائے. پہلے پیغمبروں کی امتیں میدان جہاد میں کافروں کے مقابلے میں سرکار کے وسیلے دے دے کر فتح مانگا کرتے تھے خدا سے. اب اگر مصطفیٰ کریم نے پردہ فرما لیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ اس وقت بھی نظر نہیں آتے تھے، اب نظر نہیں آتے، تو وسیلہ تو جائز ہوگا. سرکار کا وسیلہ تو مانگنا اللہ کی بارگاہ میں. بقیہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ نبی چلے گئے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہمارے اندر ہیں. ہم نبی پاک ہمارے اندر موجود ہیں. جس کا عقیدہ یہ نہیں وہ تو کافر ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ بھی قرآن میں؟ ہاں یہ بھی قرآن میں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا نبی ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر ہے. آئیے اس کے لیے پہلے میں ایک آیت آپ کو پڑھ کر سنا دوں. کون سی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. فرمایا جان لو میرا رسول تمہارے اندر ہے، میرا رسول تمہارے. أَنَّ فِيكُمْ رسول، اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. ایک آیت. دوسری آیت جب کفار مکہ نے خدا سے چیلنج کر دیا، اللہ سے چیلنج کیا، اگر تو سچا ہے اور تیرا قرآن سچا ہے ہم نہیں مانتے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اگر تو سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمانوں سے کر دے پتھروں کی بارش، کر دے ہمیں غرق. یہ کن لوگوں نے کہا؟ کافرہ نے، کفار مکہ نے، کفار مکہ نے. اور یہ بات جب چلتی چلتی محبوب کی بارگاہ میں آئے، سرکار پریشان ہو گئے کہ یہ تو خبیث مریں گے ہی، میرے ان پیاروں کا کیا ہوگا؟ جب عذاب آتا ہے تو پھر اپنے پرائے کی تمیز سبھی کو لے جاتا ہے. سرکار پریشان ہوئے. اللہ نے فرمایا جبریل پتہ کر محبوب کیوں پریشان ہے، پتہ کر محبوب کیوں پریشان ہے. تو سیدنا جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کا سلام قبول کیجئے، اور اللہ نے یہ فرمایا آپ کیوں پریشان ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ان کافروں کی باتوں پر پریشان ہوں، یہ تو عذاب مانگ رہے ہیں، اگر اس نے دے دیا. تو جبرائیل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ بات ہے. فرمایا اچھا محبوب کو کہہ لاڈلے محبوب کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہوتی. ہائے ہائے ہائے، جسے محبوب بنا لیا جاتا ہے اس کے صدقے سے کافروں پر بھی کرم کرنا پڑتا ہے. تو پھر آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کا کام نہیں ان پر عذاب نازل کرے. وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب ان کے اندر تو بھی موجود ہو. لاڈلے تو ان کے اندر ہو، میں عذاب نازل کروں، یہ تو پھر بات یاری کے منافی ہے، پیار کے منافی ہے. تو وہاں کیا ہوا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کے تحت جہاں ابو بکر، عمر، عثمان و علی عذاب الہیہ سے محفوظ رہے، وہیں ابو جہل، ابو لہب کا حلقہ بھی عذاب ظاہری سے محفوظ ہو گیا. اس وقت کا محفوظ ہے. آج تک دنیا میں کافر دندناتے پھر رہے ہیں لیکن اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا. اس کی وجہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب تو ان کے اندر ہے، محبوب تو ان کے اندر ہے، اس لیے عذاب آسمانوں سے نازل نہیں ہوتا، سرکار ہمارے اندر موجود ہیں. تو پتہ یہ چلا. تو پھر آئیے جنگ احد کے دوران محبان مصطفیٰ کے قدم اکھڑ گئے. قدم بات بڑی پائے کی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. محبان مصطفیٰ کریم کے پاؤں اکھڑ گئے تو وہ بھاگ نکلے. اسی ہلچل میں میرے لجپال کریم کا چہرہ اقدس بھی زخمی ہوا. مصطفیٰ کریم کو غصہ آیا، جو دوڑ رہے تھے آواز دی رک جاؤ، سبھی رک گئے. پھر فرمایا ان سے جنگ کرو. دوبارہ جنگ کی، فتح مل گئی. لیکن حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ خوشی کا مقام نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ دوسرے یا تیسرے دن پھر مارکے کے لیے جانا پڑا، پھر صحابہ اکرام زخمی تھے، زخموں سے چور چور تھے، اٹھ نہ سکتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، چلو۔ تو صحابہ نے پھر اپنے زخموں کو نہیں دیکھا، انہیں یاد آ گیا ہم سے پچھلی جو غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کا کفارہ دے دو۔ اگر محبوب ناراض ہو گیا تو خدا بھی ناراض ہوگا۔ اس غلطی کی کفارہ دینے کی نیت سے صحابہ اکرام زخموں کی حالت میں اس جوان مردی سے لڑے کہ پھر فتح مند ہو گئے، پھر کامیاب ہو گئے۔ تو اب اللہ نے کیا کیا؟ ہائے ہائے، اللہ نے صحابہ کے اس شوق اور ذوق کو جو دیکھا کہ میرے محبوب پر پروانہ وار قربان ہو رہے ہیں، کافروں سے لڑ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جبریل کو بھیجا، فاعف عنہم۔ توجہ کیجئے، بات بڑی قابل غور نکتے والی ہے۔ فاعف عنہم، محبوب میرا یہ ارادہ ہے تو انہیں معاف کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، محبوب میرا یہ ارادہ ہے تو انہیں معاف کر دے، تو انہیں معاف کر دے۔ میں ان کو معاف کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کروں گا۔ کب تک؟ فاعف عنہم واستغفر لہم، یار تو انہیں معاف بھی کر دے اور میری بارگاہ میں ان کی سفارش بھی کر دے۔ تو سفارش کرے گا پھر میں بھی ان کو معاف کر دوں گا۔ یارو خدا ہو کر ہمیں کہے ادھر دیکھو، خدا ہو کر ڈائریکٹ معافی نہیں دے رہا۔ اگر چاہتا تو کہہ سکتا تھا میں نے ان کو معاف کیا، چاہتا تو فرما سکتا تھا ان سے جو غلطی ہوئی میں نے معاف کیا، لیکن نہیں فرمایا لاڈلے سن لے دنیا والے، ڈائریکٹ تو میں کسی کو معاف ہی نہیں کروں گا، ڈائریکٹ تو کسی پر رحمت کا بادل نچھاور کروں گا ہی نہیں، لیکن سن لے لاڈلے فاعف عنہم، پہلے تو راضی ہو، پہلے تو معافی دے، جب تو معاف کر دے پھر واستغفر لہم، پھر تو مجھے کہہ دینا، میری بارگاہ میں عرض کر دینا، میری بارگاہ میں ان کی سفارش کر دینا، پھر ہم بھی معاف کر دیں گے، پھر ہم بھی معاف کر دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا وسیلہ ہوگا تو بات جی میں سلطان العارفین حضرت باہو سلطان نے فرمایا، ہائے ہے بڑی پیاری بات کر گئے، بلکہ کہتے ہیں نا کوزے میں سمندر کو سمو دیا، ایسی بات کر گئے۔ فرماتے ہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے علم تے پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے تے چلے بھی کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وچ وڑ کے تے جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو، اے جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو، پاویں لال ہون کر کر کے حق چاہ۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راستے میں مجاہدہ کرو۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟
اس کے دو پہلو ہیں، دو مطلب ہیں۔ ایک ہے اگر اللہ کے لیے ہو تو جہاد کرو اس کے راستے میں، ایک پہلو یہ ہے اگر وسیلے کی طرف ہو تو کوشش کرو وسیلہ تلاش کرنے کی۔ ایک پہلو اس کا ہے اگر اللہ کی طرف ڈائریکٹ ہو تو جہاد کرو اس کے راستے میں۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے اگر وسیلے کی طرف ہو تو کوشش کرو، مجاہدہ کہتے ہیں کوشش کو۔ پھر ساری بات وسیلے پر ہی نہ رہ جائے، کچھ خود بھی کرنا ہے، کچھ خود بھی۔ ایک ہے وہ بیچارہ صرف عمل پر بھروسہ کر بیٹھا، وسیلے کا منکر ہو گیا، اور ایک وہ ہے جس نے بس وسیلہ پکڑ لیا، اعمال کو چھوڑ بیٹھا، اعمال کو چھوڑ بیٹھا۔ نہیں، آئیے مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے پیارے اپنے ربیہ سے، اے پیارے ربیہ سل ربیہ، تو ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ عرض کی لجپال میرے مانگنے پر مل جائے گا؟ فرمایا مانگ تو صحیح۔ عرض کیا آقا بس جنت میں یہی غلامی چاہتا ہوں، جنت میں یہی غلامی چاہتا ہوں، جنت میں اپنا غلام بنا لو۔ آپ نے فرمایا یہ تو مل گیا، کچھ اور مانگ لے۔ عرض کیا بس اور کیا مانگنا جب آپ ہی مل گئے؟ تو سرکار نے آگے کیا فرمایا، اے ربیہ پھر سجدوں سے میری مدد کر، پھر سجدوں سے میری مدد کر، کہ ربیہ اب میرے وسیلے پر ہی نہ ٹھہر جانا، اب میرے نقشہ قدم پر چلتے رہنا، نماز بھی پڑھتے رہنا، روزہ بھی رکھتا، حج بھی کرنا، کام کرنا، انشاءاللہ میں جنت میں تجھے ساتھ ہی رکھوں گا۔ تو مجاہدہ کیا ہے؟ دن رات کوشش کرنا اور بات ہے۔ ایک مجاہدہ یہ بھی ہے جس کو قلندر لاہوری نے تعارف میں لایا، وہ کیا فرماتے، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی، کچھ نہیں تمہیں ملے گا جب تک پچھلی رات اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آہو فغاں نہ کرو گے، اس وقت کی رات کو زندہ نہ کرو گے۔ تو اب کوشش بھی کرنی ہے۔ تو فرمایا جو میرے اور میرے رسول پر ایمان لاتا ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ کی جس نے تلاش کر لی، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اب بات تو مختصراً ہو گئی، مکمل ٹائم بھی ہو گیا، لیکن آج ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے، سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ ایصال ثواب کا، خیرات کرنے کا۔ اچھا ایک بات بتلائیے، بڑے صاحب شعور با علم لوگ بیٹھے ہیں، صاحب علم بیٹھے ہیں، خیرات کس کے لیے ہوتی ہے؟ خیرات کا حقدار کون ہوتا ہے؟ پکی گل ہے، اونچا ہی بول لو، خطرے نال بولن نہیں دے، پتہ نہیں قاری صاحب نے آج ساڑیاں روٹیاں بند کرنی ہیں۔ دوستو خیرات بالخصوص تیسرے کی، جسے تیجا کہتے حقل خانی، میت کے گھر کا کھانا جو ہے وہ فقط غربا، مساکین، یتامى، مسافر، طلباء کی ہوتا ہے۔ آج جو ہم نے بھیڑ چال چلا رکھی ہے نا، میں پہلے کہتا رہتا نا، میں بات کرتا ہوں جب مجھے یاد آ جاتی ہے کر دیتا ہوں، رکتا خواہ فتوے لگتے ہیں تو لگیں، فتووں سے بھی میں ڈرنے والا نہیں، فتاوا سے بھی میں، کیونکہ میرا قائد پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری ہے، وہ فرماتے ہیں ہم بھی فتویٰ پروف ہیں، ہمارے ماننے والے بھی فتویٰ پروف ہیں، کیونکہ بات جو دلیل سے کرنی ہوتی ہے۔ اب آئیے توجہ رکھیے، تیسرے کا کھانا، تیسرے کی کلخانی میں جو چنے ہوتے ہیں، جو فروٹ ہوتا ہے، اس کا ہم تو کوئی بھی حقدار نہیں، نہ میں حقدار ہوں نہ آپ حقدار ہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔
ہمارے کچھ ساتھی شاپر بھر بھر کے گھروں کو لے جاتے ہیں، لیکن ان پر اعتراض نہیں جب تک نظر تیجے کے کھانے پر رہے گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فتویٰ ہے، جو کوشش سے یہ بات کرتا کہ چلو یار کل خانے بھی پڑھ آئیں گے، چنے وغیرہ بھی، فروٹ شروٹ بھی کھا لیں گے وہاں بیٹھ کر، فرمایا اگر وہ حقدار نہیں ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جائے گا، اس کا دل سیاہ ہو جائے گا۔ ایک بات، تیسرے کا کھانا میت کے گھر تک، تیسرے دن تک جو کھانا ہے میت کے گھر کا، وہ ہم صاحب حیثیت لوگوں پر ناجائز ہے، ممنوع ہے ہمارے لیے۔ وہ خیرات کر رہے ہیں خصوصاً میت کے لیے، ان کا حقدار کون ہے؟ بیوہ، عورتیں، غرباء، مساکین، یتامہ اور مسافر طلباء۔ مسافر طلباء، علماء بھی نہیں ہیں، علماء بھی، مسجد کا جو امام ہے وہ بھی روادار نہیں ہے کل خانی کے چنے کھانے کا۔ اگر کھائے گا حق بات نہ کر سکے گا، کھائے گا منہ سے حق نہیں نکلے گا، پھر وہ دیکھے گا کہیں بیلی ناراض نہ ہو جائے۔ تو جب یہ بات آ جاتی ہے تو پھر حق پیچھے رہ جاتا ہے، بندے کو اپنی پڑ جاتی کہیں چھٹی نہ ہو جائے۔ تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، ان چیزوں سے ہم لوگوں نے بچنا ہے۔ تو کیسے بچا جائے گا؟ کل خانی مسجد میں ہی ہو، کل خانی شرط یہ ہے اللہ نے وضو خانہ دیا ہوا، وہاں پہلے وضو کریں پھر یہاں آئیں۔ بے وضو کی دعا قبول نہیں ہوتی، بے وضو کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کسی بھی محفل میں، محفل میلاد میں جاؤ، محفل کل خانی میں جاؤ، جس محفل میں بھی اللہ رسول کے ذکر کا نام ہو وہاں با وضو جایا کرو، بے وضو کی حاضری قبول نہیں ہوتی۔ اب آئیے، مسجد میں ہی ہو، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ذکر ہوگا، باوضو لوگ آئیں گے، پڑھائی ہوگی۔ الحمدللہ اب تو مسجد میں وہ کھجور کی گٹھلیاں موجود ہیں، ان پر تعداد کو پورا کرنے کے لیے 70,000 یا 1.25 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے۔ اب چنے، فروٹ، یہ چیزیں مسجد میں نہیں لانا، آج کے بعد بین ہے ادھر۔ اس مسجد میں نہ فروٹ آئے گا تیجے پر، نہ چنے آئیں گے، صرف ایک گلاس دودھ کا یا پانی کا آئے گا۔ یہاں ختم شریف پڑھا جائے گا، دعا مانگی جائے گی، وہ دودھ وہ پانی گھر والے لے جائیں گے، جو غرباء و مساکین ہیں ان کو کھلائیں، بیوہ عورتیں ہیں ان کو دیں، یتامہ مساکین ہیں ان کو دیں۔ ہم محلے دار کھڑے ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا کیا ہے، مسجد میں شروع ہو جاتے ہیں، مسجد کی حرمت کو بھی پامال۔ مسجد میں صرف 2 آدمی کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ 2 کون ہیں؟ ایک وہ جو رمضان شریف میں اعتکاف میں بیٹھا ہے، وہ بھی مسجد کو صفائی کا خیال رکھتے ہوئے کھائے گا، ایک وہ جو مسافر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے دوستو بھائیو، یہ ہے وہ بات جس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ کیا خیال ہے، خیرات قبول ہونی چاہیے یا نہیں؟ بولیں تو صحیح، جو تیسرے کی ہم خیرات کرتے ہیں، کل خانی کرتے ہیں، یہ قبول ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس کا ثواب مرحوم کو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر جب تک خیرات والا مال حقدار کو نہ ملے ثواب نہیں ملتا، حقدار کو نہ ملے ثواب نہیں ملتا۔ لہذا یہ سلسلہ ہمارے ساتھ چلنا ہے، رہنا ہے موت و حیات کا۔ تو جو بھی کل خانی یہاں ہوگی، برائے مہربانی دوستو بزرگوں، کوشش کر کے ایک گلاس دودھ کا یا پانی کا ادھر لایا کریں۔ یہ فروٹ وغیرہ جو ہے نا، حقدار نہیں ہوتے، نہ حق کھا جاتے ہیں، حقدار رہ جاتے ہیں بیچارے باہر گلیوں میں، ان تک وہ لقمہ نہیں پہنچتا۔ تو جو حقدار کا حق نہیں پہنچاتا اور وہ کھا جاتا ہے، قیامت والے دن سن لو، قیامت والے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، جب تو اس کھانے کا حقدار نہیں تھا کیوں کھایا؟ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔